کسی کو لعنت کرنا یہ بہت ہی بری بات ہے. کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کرنا اس کو لعنت کہا جاتا ہے. اور یقین کے ساتھ کسی بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مومن ہو، گناہ گار ہو، فرمانبردار. کیونکہ کسی کے خاتمے کا حال کوئی نہیں جانتا ہے کہ کس کا خاتمہ کس پر ہوگا. گویا آپ اسے اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کو اللہ کی رحمت سے دور کریں؟ کافر کبھی جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا خاتمہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا تو پھر اس پہ لعنت کرنا جائز ہوتی ہے. فتاوی رضویہ شریف میں بھی ہے لعنت بہت سخت چیز ہے اور ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے. اور فتاوی رضویہ میں یہ بھی ہے کہ کافر پر بھی لعنت جائز نہیں جب تک اس کا کفر پر مرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو جائے. اور حضور علیہ السلام نے بھی اس پر سخت وعید فرمائی ہے. سیدنا ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ کسی مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کی طرح. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. اس سے لعنت کی گندی عادت سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. لعنت بھیجنا یہ مسلمان کی شان بھی نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے مومن لعن طعن کرنے والا اور فحش کام کرنے والا نہیں ہوتا. ترمذی شریف کی روایت ہے. اور ایک اور حدیث بڑی سخت ہے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ لعنت کرتا ہے تو وہ آسمان کی طرف جاتی ہے لعنت، وہاں کے دروازے پھر بند کر دیے جاتے ہیں لعنت کے لیے. پھر یہ واپس زمین کی طرف لوٹتی ہے تو زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں. پھر یہ دائیں بائیں کہیں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے. جب کوئی بھی راستہ نہیں ملتا تو جس پر بھیجی گئی ہوتی ہے اگر وہ لعنت کا اہل ہو تو اس پر لوٹ جاتی ہے، ورنہ لعنت بھیجنے والے پر ہی واپس لوٹ آتی ہے. یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گندگی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بری عادت ہے، مسلمانوں کو بچنا چاہیے اس سے. بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نفلی عبادات میں اپنے شوہر کی اجازت لے. اگر شوہر اجازت نہیں دیتے تو وہ نفلی عبادات نہیں کر سکتی. نفلی روزہ ہو گیا، منت کا روزہ، قسم کا روزہ، کیونکہ اس میں شوہر کا حق ضائع ہوتا ہے اگر شوہر قریب ہو. لیکن اگر شوہر بعید ہو، دور ہو، یا پھر وہ مریض ہو، مسافر ہو، حج کے لیے گیا ہو، عمرے کے لیے گیا ہو، تو اب شوہر کو ہے وہ مکروہ ہے شوہر کے لیے کہ وہ اپنی بیوی کو ان نفلی عبادات وغیرہ سے روکے. پھر بھی اگر وہ روکتا ہے کسی مصلحت کے پیش نظر تو عورت کو رک جانا چاہیے. اگر کوئی مصلحت ہو، ویسے شوہر کو مکروہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نفلی عبادات وغیرہ سے روکے. یہ کافی پیچیدہ مسئلہ ہے اور لوگ بالکل دور ہیں اس مسئلے سے، پتہ ہی نہیں ہوتا انہیں اس بارے میں. تو اس کا طریقہ یوں ہوگا کہ تکبیرات انتقال جو ہوتی ہیں، یعنی نماز میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے انہیں تکبیرات انتقال کہتے ہیں. تو یہ اس وقت کہنی چاہیے کہ جب بندہ رکوع سے اٹھے، یعنی رکوع سے اٹھتے وقت تسمیع کہنی چاہیے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا چاہیے. ان تمام میں سنت طریقہ کیا ہوگا کہ جب ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بندہ منتقل ہونے لگے، مثلا آپ نے قیام سے رکوع کی طرف جانا ہے تو اس وقت تکبیر کہیں آپ، یعنی اللہ اکبر اس وقت کہیں کہ جب آپ قیام سے رکوع کی طرف جا رہے ہیں تو جاتے وقت الف سے آپ سٹارٹ کریں. اللہ سے سٹارٹ کرتے ہوئے جب اکبر کی راہ پہ پہنچے آپ تو آپ رکوع کے اندر پہنچ چکے ہوں. یہ پورا پیریڈ آپ کا اس لفظ کے اندر گزرنا چاہیے، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اب میں سامنے ہوتا تو پریکٹیکل کر کے بتا دیتا، لیکن اللہ اکبر کی الف سے آغاز کریں اور جیسے ہی حالت تبدیل ہو جائے، مثلا قیام سے رکوع میں پہنچ جائیں تو تکبیر ختم کر دیں اور مکمل کر دیں. اکبر کی راہ پہ جا کے آپ کے ہاتھ دونوں گھٹنے کے اوپر ہونے چاہیے. تو جو سوال میں مذکور دونوں طریقے ہیں یہ اس کو اسی طریقے سے آپ اس کے اوپر قیاس کر لیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح رکوع سے آپ جب قیام کی طرف اٹھیں گے، رکوع سے دوبارہ اوپر سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے
تو اس میں بھی آپ نے یوں ہی کہنا ہے سمیع اللہ کی سین سے آپ نے شروع ہونا ہے، کھڑے ہونا، اور جب حمیدہ کی ہا پہ آپ پہنچے تو آپ بالکل اسٹریٹ کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ پورے سیدھے کھڑے ہوں اور اس کے بعد آپ شروع کریں سمیع اللہ لمن حمدہ، نہیں، پہلے آپ نے جیسے ہی رکوع سے اوپر اٹھنا ہے تو آپ کی سمیع اللہ کی سین آپ کے منہ سے نکل جانی چاہیے، اور جب آپ بالکل سیدھے ہوں تو حمیدہ کی ہا مکمل ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ سنت طریقہ ہے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کا۔ اب جو مسلمانوں کو بھی یہی چاہیے کہ وہ ان دونوں طریقوں پر عمل کریں، اور باقی جو دونوں طریقے وہ عوام استعمال کرتی ہے، یعنی پہلے وہ بالکل سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ تکبیر کا کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، سنت طریقہ نہیں ہے یہ۔ آپ اس کو در مختار میں دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سیدی اعلی حضرت کے فتاوی رضویہ شریف میں دیکھ سکتے ہیں، جلد 6 میں، وہاں بھی انہوں نے کافی تفصیل کے ساتھ اس بارے میں ذکر کیا ہوا ہے۔ انہوں نے وہاں پہ فرمایا ہے کہ سنت یہی ہے کہ سمیع اللہ کا سین رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ کہیں، اور حمیدہ کی ہا سیدھا ہونے کے ساتھ ختم، جو میں نے بتایا یہی وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اس کو بغور آپ کو پڑھنا چاہیے، اس پہ ایک نہیں 1000 مرتبہ پریکٹس کرنی چاہیے، کیا عوام تو کیا امام سبھی کو اس کے اوپر پریکٹس کرنی چاہیے، اور جو طریقہ مذکور ہے سنت اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ خواجہ سرا اگر مسلمان ہو تو اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی، خواہ وہ فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ہوتا ہے، اور یہ دیکھا جائے گا خواجہ سرا اگر بڑی عمر کا ہو تو پھر تو آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور جس طرح بالغ مسلمان کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں اسی طرح اس کا بھی ادا کریں گے۔ لیکن اگر چھوٹی عمر کا ہو تو پھر دیکھا جائے گا، اگر مذکر کی طرح ہو تو مذکر والی دعا پڑھیں، مؤنث کی طرح ہو تو مؤنث والی دعا پڑھیں۔ اور ایک جو خنثی مشکل ہوتا ہے جس کا معلوم نہیں ہوتا کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یعنی بالکل بھی اس کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہوتی، تو اس صورت میں اس کے لڑکی والی دعا پڑھی جائے گی۔ یہ مستثنی افراد میں داخل نہیں ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی عزت و احترام کے ساتھ۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا کہ اگر بیوی نوکری کرتی ہو، اچھا کماتی ہو، تو کیا تب بھی شوہر پر بیوی کا نان نفقہ واجب ہوگا؟ جی ہاں، بالکل واجب ہوگا۔ اگر شوہر بیوی کو یہ کہے جی بھائی آپ تو اچھا بھلا کماتی ہو تو لہٰذا میں اب تمہیں نان نفقہ نہیں دوں گا، تو یہ شوہر کا کہنا غلط ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے شوہر پر عورت کے لیے نان نفقے کو واجب قرار دیا ہے، اور نان نفقے کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے: اس کے لباس پر، اس کی رہائش پر، اور اس کی کیا کہتے ہیں غذا پر، کھانے پینے پر۔ یہ 3 چیزیں شوہر کو ہر حالت میں دینی ہوں گی۔ اگر شوہر بیوی کی سیلری کو بنیاد بنا کر نان نفقے میں کوتاہی کرے گا تو وہ ترک واجب کا مرتکب ہوگا، اور اگر ایک دفعہ ایسا کرے گا تو گناہ صغیرہ لازم آئے گا، اور بار بار ایسا کرے گا تو گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے کی وجہ سے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے گا۔ لہٰذا عورت اگرچہ کماتی ہو، وہ اس کا اپنا میٹر ہے، شوہر کو اس کا حق ادا کرنا ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ محترم، یہ ایک صاحب نے سوال جو پوچھا ہے ایک حدیث کے متعلق کہ اذا دخلت المرأة الى النار، کہ ایک عورت جب جہنم میں داخل ہوگی تو اس کے ساتھ 4 اور بندے ہوں گے، اباہا وزوجہا واخاہا وابنہا۔ تو یہ بالکل ضعیف روایت ہے، اس کی کوئی اسناد نہیں ثابت، بالکل اس کی اسناد نہیں ثابت ہے۔
اور لہٰذا یہ حدیث نہیں ہے، اس کو بالکل پیش نہیں کرنا چاہیے. ایک مقولہ ہے یا ایک اثر کہہ لیں کہ اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. جو شخص راہ راست پر آ جائے تو وہ خود ہی اپنے بھلے کے لیے آئے گا، جو بھٹک جائے گا ومن ضل فانما یضل علیہا تو اس کا وبال کسی دوسرے پہ نہیں جائے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. یہ بالکل ایک عجیب سی بات ہے بھائی. ایک عورت اگر غلط کام کر رہی ہے تو اس کے ساتھ 4 بندے اور بھی رگڑے میں چلے جائیں، یہ بالکل غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. وہاں دیکھیے نا، اب اگر لوط علیہ السلام کی جو زوجہ تھی اور نوح علیہ السلام کی زوجہ تھی تو وہ کیوں نہیں اپنے ساتھ اباہا وابنہا وزوجہا کو لے کر گئی؟ بالکل یہ غلط بات ہے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. بالکل واضح فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو لہٰذا اس قسم کی احادیث کو نہیں پیش کرنا چاہیے، بالکل یہ حدیث نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. تو یہاں پر بچانے کا حکم دیا گیا ہے. اور کئی عورتیں ایسی ہیں جو ازواج ہیں انبیاء کی لیکن وہ جہنم میں جائیں گی، اور کئی ایسی ہیں کہ جو ازواج ہیں کفار کی لیکن وہ جنت میں جائیں گی. لہٰذا اس قسم کی احادیث بالکل بھی شیئر مت کی جائیں. من کذب علی متعمدا کی روایت کو بھی سامنے رکھیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر جھوٹی بات منسوب کرے گا تو فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ وہ اپنا فین یمن او کما قال علیہ السلام کہ جو مجھ پر جھوٹی بات گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پٹھانوں کے متعلق جو سوال پوچھا گیا بھائی، یہ بہت سے لوگ پٹھانوں کو بطور لطیفہ استعمال کرتے ہیں، غلط بات ہے. آپ پٹھانوں کی تاریخ پڑھیں تو آپ دھنگ رہ جائیں گے بھائی. یہ افغانی ان کو کیوں کہتے ہیں؟ دراصل تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو افغان یہ تھے جی، کیا کہتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کا نام افغان تھا، اور افغان کو ہو گیا تھا جنات سے پیار. تو جب انہیں جنات سے پیار ہوا تو انہوں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ بھائی مجھے جنات کی بولی سکھائی جائے. تو جنات کی جب بولی سکھائی گئی تو اس بولی کو، وہ پشتو بولی تھی ان کی، ٹھیک ہے، جنات کی پشتو بولی تھی. اسی پشتو سے پھر یہ افغانی ہوئے. افغانی ہوتے ہوتے پھر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے، پھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے، بنی اسرائیل سے ہوئے. یہ ان کی قومیت بنی اسرائیل ہے. پھر یہ ان کا یہ افغان میں رہتے تھے. حضور علیہ السلام کے پاس بھی ان کے ایک بڑا تھا قیس بن عبد الرشید نامی بندہ. وہ آیا تھا حضور علیہ السلام کے پاس آ کر اس نے اسلام قبول کیا. یا میرے خیال سے بعض روایات میں اس کو صحابی بھی مانا گیا، چونکہ اسلام قبول کیا تو یہ صحابی ہو گیا. تو یہ قیس بن عبد الرشید ان کا سمجھیں جد اعلیٰ ہوا. تو گویا کہ پٹھانوں کے اندر یہ شروع سے ہی مسلمان رہے ہیں. ان کا مذہب صرف اسلام ہے پوری دنیا میں. پٹھان جہاں بھی ہوں گے ان کا مذہب اسلام ہی ہے. تو پھر حضور علیہ السلام نے ان کے لیے ایک لقب بتان دیا تھا. بتان سے پھر پٹھان ہو گیا، ٹھیک ہے. تو حضور علیہ السلام بڑی محبت فرمایا کرتے تھے ان لوگوں سے، اور ان کے لیے اس طرح کے لطیفے وغیرہ نہ بنائے جائیں. یہ بڑی پاکیزہ لوگ ہیں، شرف والے لوگ ہیں، ان کو عزت دینی چاہیے، شریعت کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں. واللہ اعلم بالصواب. دیکھیے حالت حمل میں بھی بیوی کو اگر شوہر نے 3 طلاقیں دی تو تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. اب اس کے بعد رجوع کا کوئی اختیار نہیں رہے گا، اور وضع حمل کے بعد بیوی کی عدت بھی پوری ہو جائے گی. اس کے بعد بیوی اپنے نفس کی خود مختار ہے. طلاق دینے والے شوہر کے علاوہ وہ جس سے چاہے اپنا عقد کر سکتی ہے. قرآن پاک میں ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ
ان یضعن حملہن، تو اس صورت میں بیوی اپنے نفس کی مختار ہو جائے گی اور شوہر کو بالکل رجوع کرنے کا اختیار نہیں رہے گا۔